بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بعض مرتبہ کچھ حضرات جوان لڑکے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ علماء سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سنا ہوتا ہے کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایک لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو مذاق میں ایجاب و قبول کر دے تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگ پوچھتے بھی ہیں، یعنی بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسا کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے، یا کہ ایسا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جواباً عرض یہی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی، یعنی کہ دونوں لڑکا اور لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں، کہ جب دو گواہ موجود ہو، دو گواہ مرد موجود ہو، یا پھر دو عورتیں اور ایک مرد موجود ہو، لیکن اگر چاروں کی چاروں عورتیں ہوں تب یہ گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، یا دو مرد ہو اور یا پھر دو عورتیں ایک مرد ہو۔ تو ان گواہوں کی موجودگی میں جب لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو جائے، لڑکے کی طرف سے قبول ہو جائے، یا پھر لڑکے کی طرف سے ایجاب ہو جائے اور لڑکی کی طرف سے قبول ہو جائے تو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر اس لیے اس نکاح کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، عام نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ جس طرح سنجیدہ ہے اسی طرح سنجیدہ ہی لینا چاہیے۔ یعنی کہ جس وقار اور عزت کے ساتھ معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پہلے منگنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر اس کو رکھا جائے تو بہتر رہے گا۔ لیکن اگر اس کو بھی مذاق سمجھ لیے، جس طرح کہ آج کل بہت ساری چیزیں، دینی باتیں، بہت سارے لوگوں کے علماء کے کلپس اٹھا کر لوگ اس کی میمز بناتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نکاح کو بھی اس طرح مذاق سمجھ لیا جائے تو بہت سارے نکاح اس طرح ہو چکے ہوں گے لیکن ان کو آپس میں پتہ ہی نہیں ہوگا، اور اسی طرح کرتے کرتے لڑکی کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے گی، لڑکا کسی اور کے ساتھ چلا جائے گا، جو کہ لڑکی ہمیشہ پوری عمر زنا کرتی رہے، کیونکہ اس کا نکاح ادھر ہو چکا ہے۔ اب جب تک اس کو طلاق ادھر سے نہیں مل جاتی اس وقت تک اس کا نکاح اس سے نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال مذاق میں دو گواہوں کی موجودگی میں اگرچہ مہر کا تذکرہ بیچ میں ہو یا نہ ہو، بس صرف ایجاب اور قبول کر لے۔ ایجاب اس کو کہتے ہیں کہ اگر پہلے لڑکی ایجاب کرے تو لڑکی کہے لڑکے سے کہ مجھ سے شادی کر لو، تو لڑکا کہے جی مجھے قبول ہے، میں نے آپ سے شادی کر لی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس طرح کہ لڑکی کہے کہ مجھ سے شادی کر لو اور لڑکا کہے کہ میں نے آپ سے شادی کر لی ہے، اور دو گواہ موجود ہو، یا اس طرح لڑکے کی طرف سے یہ ہو کہ آپ مجھ سے شادی کر لو، لڑکی نے کہا جی مجھے قبول ہے، میں نے آپ سے شادی کر لی ہے، تو ایسے الفاظ کے ساتھ، ایجاب اور قبول کے ساتھ، اور اس میں دو گواہ موجود ہو تو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہے کہ وہ چاہے مذاق میں ہو اور چاہے سیریس ہو، دونوں طرح سے منعقد ہو جاتی ہے۔ ایک ان میں سے نکاح ہے، دوسرا طلاق ہے، اور تیسرا عتاق ہے، غلامگی آزادی ہے۔ یعنی کہ چونکہ آج کل تو چلو غلام ہے نہیں، اس کو چلو بیچ سے نکال لیں، لیکن نکاح اور طلاق جو کہ آج کل کے معاشرے بھی ہوتا ہے، تو نکاح اور طلاق یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر گپ شپ میں میاں بیوی آپس میں، طلاق کی بات کر رہا ہوں، کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوئے ہو اور میاں نے بیوی کو بس گپ شپ میں ہی کہہ دیا کہ چلو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں یا طلاق دیتا ہوں، گپ شپ میں بھی طلاق کے الفاظ استعمال کر لیے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مذاق میں لڑکا اور لڑکی نے آپس میں ایجاب و قبول کر لیا اور دو گواہ موجود تھے تو اس سے بھی نکاح منعقد